اللہ کبھی نہیں بدلتا، کبھی نعمتیں واپس نہیں لیتا، لیکن جب ناشکری کریں گے، اللہ کی ناقدری کریں گے اور کفر و شرک میں پڑ جائیں گے اور طرح طرح کی برائیوں میں پڑ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش میں ڈالتا ہی ہے۔ تو دونوں طرح ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور حالات کو بدلنے کے لیے آپ اپنے آپ کے اندر بیداری لاؤ۔ قرآن کریم کی 13ویں پارے کی سورہ الرعد کی ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ، بے شک، جب کسی بات کو تاکید سے زور دے کے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بے شک، بے شک۔ سننے والوں یقین کر لو، یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے اس میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر ما بقوم، نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلیں، جو ان کا حال ہے، جب تک وہ خود نہ بدلیں اللہ نہیں بدلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں بار بار اپنی مخلوق کو، مومنین کو، تمام انسانوں کو خبردار فرماتا ہے، کبھی کوئی سی آیت، کبھی کوئی سی آیت، کبھی کوئی سی صورت۔ قرآن شریف تو شمع ہدایت ہے نا، سرچشمہ ہدایت۔ اگر آپ قرآن شریف کو پڑھیں اور سمجھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، مطلب پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، تو یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہمیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نہیں بدلتا۔ اس کے دو طرح سے مطلب ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے، کوشش نہ کرے۔ یہاں مطلب ہے کوشش، محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، فکر کرو، حالت کو بدلنے کی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، جو تمہارے اندر کمیاں ہیں اس کو کم کرو، ختم کرو، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، دینی اور دنیاوی، دینی معاملات میں بھی۔ اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا، کوشش کرو پڑھو، اشراق نہیں پڑھتا، کوشش کرو، چاشت کی نفل نہیں پڑھتا، کوشش کرو، روز نہیں پڑھتے تو کبھی کبھی پڑھو، اوابین کے نفل نہیں پڑھتے تو پڑھو، اگر 5 وقت جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو پڑھو، کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اور دنیاوی معاملات میں بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونے کا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہنر ہو، چاہے انسان 2 پیسے کمائے حلال اور جائز، چاہے 2 پیسے کمائے، اللہ برکت دے گا۔ حالات کے مطابق اپنے آپ کو جائز طور سے شریعت کے دائرے میں رہ کے بدلنے کی کوشش کرو، مدد اللہ فرمائے، ہمت مرداں مدد خدا، اللہ کی مدد آئے گی، کچھ کرو تو صحیح۔
اللہ تعالی نے 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں پالا، ٹھیک ہے، اللہ نے پال دیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب تو تم خود دودھ پلاؤ اس کو، اب تو محنت کرو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کرو محنت کرو۔ 9 مہینے تک اللہ نے پال دیا بچے کو، تم سے کچھ نہیں لیا اللہ نے، کوئی بات نہیں، اب تو کرو۔ اب اپنے بچے کی فکر کرو، اگر چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا تو دودھ پلاؤ، اور بڑا ہے تو کھانا کھلاؤ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ 2 بہت ہی غریب میاں بیوی تھے، بہت غریب تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ بچہ ٹھہر گیا بیوی کے۔ جب بچے کے پیدائش کا وقت ہونے لگا، 9 مہینے ہونے لگے، تو بیوی کو بڑا فکر ہوا کہ بھئی بچہ ہے، ہم تو غریب ہیں، جیسے تیسے گزار لیا، بچے کو کیسے گزاریں گے؟ تو شیخ سعدی نے بیان کیا ہے کہ شوہر نے کہا، ارے اللہ نے جیسے 9 مہینے اس کو پال دیا، اللہ ایسے اور بھی راستہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ اور بھی راستہ نکالے گا، فکر کرنے کی کیا بات ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں دودھ دے دیا، چلو ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی مدد تو آتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا۔ آج بھی میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جو پٹری پر بیٹھ کر، سڑک پہ بیٹھ کے چھوٹا سا مال لگاتے تھے، آج ان کے بڑے بڑے شو روم ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں ان کی۔ آج پٹری پہ بیٹھتے تھے، کبھی آپ ان سے مل کے دیکھیے، وہ بتائیں گے اپنے آپ بھی تھی۔ میرے سامنے کئی لوگ ہیں ایسے کہ کوشش کری۔ پہلے بات کیا تھی کہ انسان شرماتے نہیں تھے، چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے میں بھی۔ ایک صاحب تھے یہاں مسجد میں آتے تھے ٹیوشن پڑھانے، 2 تولیے ادھر ڈالتے تھے، 2 تولیے ادھر ڈالتے تھے، لوگ ان کو تولیے والا کہتے تھے۔ ٹیوشن بچوں کو پڑھاتے تھے اور پوچھتے تھے بھائی تولیہ تو نہیں چاہیے؟ تولیہ بیچتے بیچتے بہت بڑے سوداگر بن گئے۔ آج آپ اپنے بچوں سے کہیں گے تو انہیں بڑی شرم آ رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کو کام کرتے میں بڑی شرم آ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم شو روم میں ان کو بٹھا لو۔ تو حالات کے لیے چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اور اس آیت کا جو ترجمہ قرآن کریم میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو نہیں لیتا کسی سے۔ اللہ نے آپ کو لاکھوں نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ اپنی نعمت کو کسی سے نہیں چھینتا۔ جو ناشکرے ہوتے ہیں اللہ پھر ان سے چھینتا ہے۔ اللہ اپنی نعمت کو کسی سے واپس نہیں لیتا۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو ایسا دینے والا ہے کہ اس جیسا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کبھی نہیں بدلتا، کبھی نعمتیں واپس نہیں لیتا، لیکن جب ناشکری کریں گے، اللہ کی ناقدری کریں گے اور کفر و شرک میں پڑ جائیں گے اور طرح طرح کی برائیوں میں پڑ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش میں ڈالتا ہی ہے۔ تو دونوں طرح ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اور حالات کو بدلنے کے لیے آپ اپنے آپ کے اندر بیداری لاؤ، دین بھی اور دنیا بھی۔ پہلے زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں تھا تو پہلے لوگ کمپیوٹر سے کام نہیں کرتے تھے، آج سارے کام کمپیوٹر سے ہو رہے ہیں۔ تو آج کی ضرورت یہ ہے کہ جو آج کی جو ضرورت ہے وہ حاصل کرو۔ دنیا والے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسرو والوں نے جو چندریان 3 پہنچا دیا آسمان پر، چاند پر، بعد میں ہم نے پڑھا کہ اسرو کے اندر بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان ہیں، 3 جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فارغ ہیں، 3 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فارغ ہیں، اور بھی مسلمان ہیں نوجوان۔
ہمیں خوشی ہوئی جو حالات کے مطابق، لیکن یاد رہے کہ جائز طور پر، شریعت کے دائرے میں، ناجائز نہیں۔ کوئی چاہے سود بیاز کا کام کرنے لگے، کوئی چاہے شراب بیچنے لگے، کوئی چاہے جوا کھیلنے لگے، نہیں، ہرگز نہیں، حرام، حرام چیز نہیں، جائز، جائز طور سے۔